مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غریب شہر تو فاقے سے مر گیا، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ معزز دوستو، آج 28 جون 2021 بروز پیر ہے۔ آپ کے یہاں مدرسہ جامعہ رحیمیہ تعلیم القرآن میں کوٹ سلطان ضلع لیا کے اندر حضرت مولانا عبدالغفور رحیمی دامت برکاتہم کی دعوت پر حضرت قاری محمد رمضان امیر جمعیت علماء اسلام ضلع لیا کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں اسلام میں سیاست اور سیاسی علماء کے کردار کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان بات کرتا ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ آپ نوجوان آنکھوں کے ساتھ اور مسکراتے چہروں کے ساتھ اور واضح جبین کے ساتھ میری آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں گے تو بحمد اللہ بفضل اللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ معزز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی اہم ہوتی ہے۔ چیز کی اہمیت کو، ویلیو کو، حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کی سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سامان لوہے کا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی خاص ڈبے نہیں ملیں گے، اس کے لیے رکھنے کے لیے مخمل کے کپڑے نہیں ملیں گے، حالانکہ کتنا وزنی کیوں نہ ہو، لیکن وزن میں بہت کم ہو سونے اور چاندی کی چیز تو اس کے لیے ڈبہ بھی خاص ہے اور مخمل کے کپڑے بھی ہیں۔ کیا مطلب کہ اہم چیز کی حفاظت بھی اہم چیز کی طرح کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات کسی کی سیکورٹی، کسی کی حفاظت کو دیکھ کر بندہ بخوبی سمجھ جاتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت و ضرورت، احتیاج و نیڈ کتنی ہے۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے آپ کے اور میرے لیے۔ اللہ رب العزت نے مذہب اسلام ہمیں چن کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رب فرماتے ہیں اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ خالق جل مجدہ وعلا ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، ہمارے جان کی قوتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے نیت کے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمام معاملات کو جانتے ہوئے ہمیں اسلام دیا، اور ہمیں جس امت میں پیدا فرمایا ہے یہ امت آدم علیہ السلام نہیں ہے، امت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، امت موسیٰ، زکریا، یوسف، دانیال، ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نہیں ہے،
بلکہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے لیے فرمایا هو اجتباکم، رب نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہارا سلیکشن کیا ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ انتخاب پتہ ہے کیا ہے؟ جب ہم بازار میں جائیں نا اپنے لیے کپڑا خریدنے، اپنے لیے پھل خریدنے، تو وہاں کئی انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم چیز کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، ویلیو کا انکار نہیں ہے، دیکھتے ہیں ہماری ضرورت اس سے پوری ہے یا نہیں ہے۔ وہ چیز مہنگی ہو یا سستی ہو، لیکن اگر ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہی تو ہم چھوڑ دیں گے، اور اگر ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے تو ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ رب العزت نے اس کائنات میں دین اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے جس امت کا انتخاب کر کے رسول اللہ کی جھولی میں ڈالا ہے، وہ امت آپ اور ہم ہے۔ ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم دین اسلام کی حفاظت کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، تو اسی لیے اپنے انتخاب پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اسلام بھی اہم ہے تو اس کی ضرورت اور اس کی حفاظت بھی اہم ہے۔ اب اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اسلام کی حفاظت کبھی ترغیب سے نہیں ہوگی، اسلام کی حفاظت کبھی منت ترلے سے نہیں ہوگی، بلکہ ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسلام کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اور کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا یہ طاقت و قوت کے بل بوتے پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اکٹھے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ 10ویں پارے کا پہلا صفحہ آپ کھولیے نا، سورت نمبر 8 سورت انفال ہے۔ رب کائنات نے قوتیں جمع کرنے کا حکم فرمایا ہے، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے مسلمانوں، تم اپنے پاس ہر طرح کی قوت اختیار کر لو، اور تمہارے پاس اس زمانے کی مشہور قوت گھوڑے ہونے چاہیے، تاکہ تمہاری اس قوت، طاقت، پاور، حیثیت و ویلیو کو دیکھ کر جو اللہ کا اور تمہارا دشمن ہے تم سے پریشرائز رہے۔ میں یہاں آپ اہل علم ہیں ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ نے ترہبون بہ عدو اللہ سے پہلے جس قوت کی بات کی ہے وہ قوت کون سی ہے؟ ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ۔ معرفہ کہتے ہیں پراپر ناؤن، نکرہ کہتے ہیں کامن ناؤن، کوئی عام سی چیز، وہ نکرہ ہے۔ اور نکرہ کا اطلاق تو سب پر ہو جائے گا کہ عام چیز ہے۔ تو اللہ نے کس قوت کی بات کی ہے؟ وہ معرفہ کوئی خاص قوت ہے یا وہ نکرہ ہر طرح کی قوت ہے؟ تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، من القوہ نہیں ہے کہ کوئی خاص قوت چاہیے، جی نہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے جس جس چیز کو قوت کہتے ہیں وہ تمام قوتیں اکٹھی کر لیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ساتھ اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کر دی، بیان بھی دے دیا کہ اس کی چیز سے حفاظت ہو۔ مثلاً جو اس زمانے کی سب سے بہتر چیز سمجھی جاتی تھی وہ گھوڑا اپنے پاس پالنا ہے۔ اچھا، جب آپ نے قوت اکٹھی کر لینی ہے، کیا اس قوت کا معنی لڑنا ہے؟ کیا اس قوت کا معنی دوسرے کا گلا دبوچنا ہے؟ فرمایا جی نہیں، بنیادی طور پہ اس قوت کا مطلب ہے ترہبون بہ عدو اللہ۔ تقاتلون کا لفظ نہیں فرمایا، ترہبون فرمایا، آپ نے اپنے دشمن کو روب میں ڈرا کے رکھنا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کے لیے ہر طرح کی قوت ہے۔ اس قوت میں ہمیں تبلیغ بھی چاہیے، ہمیں ترغیب بھی چاہیے، ہمیں علم بھی چاہیے، تدریس بھی چاہیے، امامت و سیادت و قیادت بھی چاہیے، سیاسی قوت بھی چاہیے، یہ ساری قوت ہے۔ آج انگریز کی سازش یہ ہے کہ انگریز نے اپنی کڑوی دوائی کو میٹھے کیپسول میں ہمارے منہ میں ڈالا اور ہم نے بڑے مزے سے نگل لیا۔ یاد رکھیں، انگریز جب اس ملک سے شکست کھا کر گیا ہے، یا انگریز کا خود کاشتہ پودا جب شکست کھا کر گیا ہے، تو وہ دو موقع ہیں۔ نمبر ایک، جب آپ کے اور میرے اکابر نے بر صغیر سے انگریز کو بے دخل کیا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آیا تھا وہ یہاں سے نکلا، اور اس کے بعد انگریز کا خود کاشتہ پودا
7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی سے نکلا۔ یہ ان دو موقعوں پر یہ انگریز اور انگریز کے خود کاشتے پودے کو کیسے علماء کرام نے بھگایا ہے، یہ ترہبون بہ عدو اللہ کا مواقع کیسے واقع آیا ہے، تو یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر طرح کی قوت، جو قوت جس دور میں جس طرح کی ہو، اسلام کی حفاظت کے لیے اس کو لینا چاہیے۔ میں یہاں اس تمہید کے بعد اگلی بات کر رہا ہوں۔ تمہید مہد سے نکلا ہے، مہد عربی میں گود کو کہتے ہیں۔ ماں کی گود میں بچہ اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، بولنا سیکھتا ہے تو اگلی زندگی سیکھ جاتا ہے۔ تقریر کے ابتدائیہ کو تمہید اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اسے سمجھ جائے تو آپ اگلی گفتگو بڑی آسان طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ میں جو تمہید آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ اگلی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا، قوت بھی چاہیے اور اہم چیز کی اہم قوت بھی چاہیے اور ہر طرح کی قوت چاہیے۔ جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ قوت ہو اس قوت کو بندہ اکٹھا کرے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقانیت کے لیے قوت اکٹھی کی ہے۔ اس زمانے کی جتنی قوت ہے، وہ افرادی ہو یا وہ زمینی ہو، زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے افرادی پاور ہو یا اسلحہ کی پاور ہو، رسول اللہ نے ہر قوت اکٹھی فرمائی ہے۔ یہ تو ملتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 ماہ تک چاند طلوع ہوتا رہا، آگ نہیں جلی کھانے پینے کے لحاظ سے، لیکن یوں نہیں ہوتا رہا کہ کئی چاند طلوع ہوتے رہے رسول اللہ کے گھر سے تلوار غائب تھی، نیزہ غائب تھا، تیر اور کمان غائب تھا۔ یوں نہیں ملے گا، یوں نہیں ملے گا۔ یعنی قوت اسلام کے لیے حضور پاک نے حفاظت کے طور پہ اکٹھی کی ہیں۔ آج ہم نے چھوٹی موٹی قوتیں تو اکٹھی رکھی ہیں، لیکن جس قوت سے ہمارے مذہب کی حفاظت ہوتی ہے، جس قوت سے مسجد میں بیٹھے ہوئے صاحب دستار مولوی کی حفاظت ہوتی ہے، جس قوت سے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی حفاظت ہوتی ہے، جس قوت سے دین اسلام کے اہلیان دین کی حفاظت ہوتی ہے، وہ قوتیں ہم نے اپنے آپ سے گوا بھی دی ہیں اور ان کے حوالے کر دی ہیں جو نہ دین دار ہیں اور نہ دین کی واقفیت رکھتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ کے ایسے بیٹھ گئے ہیں جیسے ہماری ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی نہ ہو۔ میرے دوستو، جسے سیاست اسلامیہ کا شعبہ کہتے ہیں، جو آپ کا اور میرا آج کا بنیادی عنوان، محور اور موضوع ہے، یہ بہت بڑا شعبہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سیاسی میدان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی حفاظت کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ ریاست و حکومت تک پہنچنے کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کے طریقے اکٹھے فرمائے ہیں۔ یہ جو مدینہ کی ریاست قائم ہوئی ہے رسول اللہ کے لیے، یہ مدینہ منورہ میں بطور قبضہ کے قائم نہیں ہوئی، بلکہ مدینہ منورہ پہ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے 3 سال مذاکرات کیے گئے۔ میں آپ کو سیاسی انداز میں جملہ سمجھا رہا ہوں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کے لوگوں کی رسول اللہ سے ملاقات ہے، اگلے سال بیعت ہے، اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، یہ دوسرے سال کے مذاکرات ہیں۔ اس سے اگلے سال کے ایک مذاکرات اور ہیں جسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، ہے یا نہیں ہے؟ یہ 3 سال کے مذاکرات کے بعد مدینہ کی ریاست مہراز وجود میں آئی ہے۔ تو ہم تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ویسے ہی آئے تھے، ویسے ہی گئے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق فرمایا ہے، معاہدہ فرمایا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جب مدینہ کے غیر مسلموں سے رسول اللہ کا معاہدہ ہوا ہے جس میں یہودی بھی شامل ہیں، کیا مدینہ میں رہ کے ان سے جنگ ہوئی ہے؟ وہ تو خیبر میں جا کے ہوئی جب معاہدہ ٹوٹا۔ مدینہ منورہ کے تو معاملات میثاق کے برقرار رہے۔ اس سے پتہ چلا سیاسی قوت کے حصول بھی ہیں اور اپنے اہداف بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں اختیار فرمایا، اور اللہ کے رسول نے پھر زبانی طور پہ بھی جملہ ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب بدء الخلق اور ایک باب ذکر بنی اسرائیل، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ اسی سے کم 1-2 الفاظ ملتی جلتی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ فرمایا یاد رکھیں یہ سیاست انبیاء کرام کا وتیرہ رہا، ایک نبی فوت ہوتا تو وہ نبی بھی فوت ہوتا، سیاستدان بھی فوت ہوتا، تو اللہ اگلا نبی بھی بھیجتے، سیاستدان بھی بھیجتے۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں،
میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان سیاسی خلفاء میں ہمیں اپنا شمار نہیں کرانا چاہیے؟ آج ہم نے علمی خلافت کو تو ہم نے سمجھ لیا، مجھے عوام سے نہیں، پہلے اہل علم سے گلا ہے کہ ہم نے صرف دین کو مسجد تک سمجھا ہے، ہم نے صرف دین کو ممبر تک سمجھا ہے، ہم نے صرف دین کو مدرسے تک سمجھا ہے۔ جی میرے بھائی، یوں نہیں ہے۔ عملی میدان میں ہمارے اکابر نے یہ ترتیب اختیار کی ہے اور کر کے دکھائی ہے، تو ہم اس قوت کو اکٹھا کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ ہمارے اس معاملے میں سب سے پہلے خود اپنے اندر سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جب تک دعوت دینے والے کے اپنے اندر دعوت پر شرح صدر نہیں ہوگا، اس کی بات میں حیثیت نہیں بنے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رب العزت سے دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری، لفظی ترجمہ تو کر لیتے ہیں اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ کیا مطلب؟ کس سینے کے سوراخ کے بند کی بات کی جا رہی ہے؟ کوئی نعوذ باللہ کوئی سینے کا وال بند ہے؟ رب اشرح لی صدری، شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ مجھے میری دعوت پر یقین اور میری دعوت کو میرے اوپر کھول دے۔ داعی پر خود اپنی دعوت نہ کھولے تو اس کی دعوت میں اثر ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ مانگی۔ نمبر 2، ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام آسان کر۔ کون سے کام تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ کوئی دفتر کی ڈیوٹی دیتے تھے؟ کوئی ان کی نوکریاں تھیں؟ کیا تھے؟ ویسر لی امری کیا ہے؟ وہ امور کیا ہے جن کی تیسیر اور آسانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں؟ تو ویسر لی امری کا مطلب موجودہ دور میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ مجھے میری دعوت عوام تک پہنچانے کے اسباب دے دے۔ یہ ہے ویسر لی امری، اللہ مجھے اسباب دے دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، توجہ رکھنا، اے اللہ میری زبان سے گرہ کو کھول دے۔ کیا مطلب؟ اللہ مجھے میری عوام سے گفتگو کرنے کے لیے عوامی لہجہ عطا فرما، عوامی لب و لہجہ دے دے۔ کلم الناس علی قدر عقولی، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مخاطب کو دیکھ کے اس کے ذہن کے مطابق بات کرنا سیکھو۔ تو فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ مجھے عوامی لب و لہجہ عطا فرما دے۔ اچھا، جب یہ 3 چیزیں دعائیں قبول ہوں گی، اشرح لی صدری، اپنے موقف پر سمجھنا بھی ہوگا۔ نمبر 2، ویسر لی امری، امور سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے اسباب بھی ہوں گے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، عوامی لہجہ بھی ہوگا، تو نتیجہ مرتب ہوگا یفقہ قولی، میری قوم میری بات کو سمجھ جائے گی۔ موجودہ دور میں آپ کو فرق شاپ میں بیٹھ کر، سیمینار میں بیٹھ کے، تربیتی کنونشن میں بیٹھ کے، کانفرنسز میں بیٹھ کے، اجلاس میں بیٹھ کے، مشورہ اور میٹنگ میں بیٹھ کے اپنا سیاسی موقف سمجھنا چاہیے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی موقف کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کسی خان نے سیاست کرنی ہے، وڈیرے نے کرنی ہے، سرمایہ دار نے کرنی ہے، جاگیردار نے کرنی ہے۔ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے میں نے شروع میں شعر پڑھ کے کہا کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا اور امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنی تھی تو 10 روپے کی چھری سے کر لیتا، مرنا تو تھا، اس نے اپنے آپ کو ہیرا مار دیا۔ بھئی یہ ہیرا بکتا تو کتنے غریبوں کے گھرانے پل جاتے۔ ہمیں اپنے معاملات سمجھنے چاہیے۔ جب ہمیں موقف سمجھ آئے گا کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ کون ڈال رہا ہے، کرپشن کیا ہے، 2 نمبری کہاں ہے، غلط معاملات کہاں ہے اور حق کیا ہے اور ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں ویسر لی امری کی ترتیبیں اکٹھی کرنی چاہیے۔ اسباب کیا ہیں؟ موجودہ دور کے اسباب، ہم ایک جمہوری ملک میں بیٹھے ہیں، ڈیموکریٹک کنٹری میں بیٹھے ہیں، یہاں ضرورت ہے الیکشن کے ذریعے اسمبلی تک پہنچ کے اپنی آواز پہنچانا، یہاں ضرورت ہے وہاں تک ارباب اختیار تک پہنچ کے اپنی دعوت کو پہنچانا، تو ہمیں یہ طرز اختیار کرنا چاہیے۔ اور جو وہاں پہنچ گیا، جو نہیں پہنچ سکا اس نے اس کی کمر کو مضبوط کرنا ہے جو وہاں پہنچا ہے، اس کی آواز وہاں اور اس کی آواز باہر، یہ دونوں آوازیں مل کر ایک مشترکہ بیانیہ بنے گا، یہ اس موقف کو یوں قائم کرے گا۔ موجودہ اسباب میں ایک سبب کیمراز بھی ہیں، ایک سبب موبائلز بھی ہے،
ایک سبب انٹرنیٹ بھی ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی دعوت کو کئی جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اس پہ جو بات سوال ہوگا کہ حضرت یہ کیا معاملہ، مجھ سے ایک شخص نے ایک بار پوچھا ہے کہ مولانا یہ تصویر کھنچوا کے دین کے کام کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ مولوی اور باقی سیاسی مولوی اور فلاں یہ تو کیمرہ بڑے شوق سے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شوق سے نہیں، ضرورت سے۔ آپ دین پھیلاتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ ماشاءاللہ وہ تبلیغی جماعت میں 7 ماہ لگا کر آئے تھے، تو اللہ نے ہمیں بھی سعادت دی ہے، بہت اچھی بات ہے، دین کا ایک اہم شعبہ ہے، ہمیں سنبھالنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میرے بھائی جب آپ دعوت کے لیے گئے تھے کہاں گئے؟ کہتے ہیں میں جزیرۃ القمر گیا، افریقہ میں۔ بالکل ٹھیک، تو آپ تصویر کے ساتھ گئے تھے بغیر تصویر کے؟ تھوڑا ہنسے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے میرا جواب فرما دیں، کیا آپ نے تصویر کھنچوائی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا وہ تصویر پرنٹ تھی یا ڈیجیٹل تھی؟ ڈیجیٹل تو کیمرے کی ہے نا جو اس میں رہے، اس میں تو اختلاف ہے، آدھے کہتے ہیں حلال ہے، آدھے کہتے ہیں حرام ہے، لیکن پرنٹ کو تو سب حرام کہتے ہیں۔ تو آپ نے مشترکہ متفقن علیہ حرام تصویر کھنچوائی کیوں؟ کہتے ہیں مولانا وہ بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، ان تک دعوت دین دینے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ اللہ کے دربار میں کل قیامت میں کہنا میرے مولا میرا تو جی چاہتا تھا میں کلمہ پہنچاؤں، لیکن وہ لوگ حرام کام کے ذریعے مجھے بلاتے تھے تو میں نے حرام کام اختیار نہیں کیا، میں نہیں گیا۔ مجھے کہا مولانا یہ بات نہیں ہے، چھوٹا حرام کر کے بڑا فائدہ میں نے حاصل کر لیا۔ اس پر استغفار کیا کہ میں مجبور ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کے پاس وقت بھی تھا، آپ کے پاس دولت بھی تھی، آپ کے پاس سہولت بھی تھی، آپ وہاں پہنچے ہیں۔ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنی دولت ہے، نہ اتنے میرے پاس اوقات ہے، میں نے ایک آلات کو خرید کے یہاں بیٹھ کے اپنی دعوت وہاں پہنچائی ہے۔ کام آپ نے بھی کیا ہے، کام ہم نے بھی کیا۔ تو اس دعوت کو سمجھنا چاہیے، اس دعوت کو آگے بتانا چاہیے۔ تو وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي سے پہلے کیا ہے؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اسباب اختیار کریں۔ اس نے سبب اختیار کیا، وہ وہاں پہنچا اسمبلی میں، اور آپ نے اس کی دعوت کو پوری دنیا میں اپنی آئیڈیز کے ذریعے پھیلا دیا۔ یہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کے امور میں آپ شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کس سے گفتگو کریں تو گفتگو میں اگر کوئی بندہ تاجر ہے تو اسے تاجرانہ انداز سے سمجھائیں، اگر کوئی بندہ مولوی ہے اسے مولویانہ طریقے سے سمجھائیں، کوئی عوام میں عامی آدمی ہے، سادہ بندہ ہے، نیوٹرل مین، آپ اسے اس کے انداز میں سمجھائیے، آپ اسے بتائیے۔ سامنے والا سیاست تسلیم کرتا ہے تو بتائیے، سیاست کا منکر ہے تو بتائیے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، آپ کو عوامی لب و لہجہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس جگہ بیٹھ کے کس طرز پہ کس عنوان پہ میں نے بات کرنی ہے۔ جب یہ ہوگا یفقہ قولی، آپ کی دعوت دنیا میں پھیلے گی۔ آج ہم تربیتی کنونشن میں جمع ہیں تو ہمیں یہ باتیں پہلے خود سمجھنی چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم آگے پھیلا کیا رہے ہیں۔ نہیں، اسی پر ایک بات مزید کرتا ہوں، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم پھر عوام کو سمجھا پائیں گے۔ اب یہ ذمہ داری ہماری کیسے ہے، میں اس پر چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میرے وارث آئیں گے۔ حضور کا وارث نماز میں مصلی امامت پہ ٹھہرتا ہے، سارے پیچھے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، کیوں؟ وہ حضور کا وارث ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہم وہاں مولوی ہی کو آنے دیتے ہیں، غیر مولوی کو برداشت نہیں کرتے، کیوں؟ حضور کی وراثت ہے۔ نکاح کے موقع پہ خطبہ حضور کے وارث سے پڑھواتے ہیں، ایجاب و قبول اس سے کرواتے ہیں، طلاق کے موقع پہ فتویٰ حضور کے وارث سے لیتے ہیں کہ یہاں نائب رسول آئے گا جو عالم ہے، تراویح میں حضور کے وارث کو ٹھہراتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے سیاست کی، بات آتی ہے الیکشن کی، بات آتی ہے ووٹ اور سپورٹ کی، تو ہم اس میدان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کسی غیر عالم کے لیے، غیر دیندار کے لیے، جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اور ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا کیا کام ہے، یہ تو ایک فضول جگہ ہے، ادھر دینداروں کا کیا کام ہے، وہ جانے اور یہ جانے۔ اگر کل کوئی اس طرح وڈیرا آ کر، بے دین آ کر آپ کے مصلی پہ چڑھ جائے، نماز میں پڑھاؤں گا، آپ پڑھانے دیں گے؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں پڑھانے دیں گے؟ وہ ممبر پہ بیٹھے، وہ کہ مجھے خطبہ زبانی آتا ہے، میں تمہیں جمعہ پڑھائے دیتا ہوں، یا دیکھ کے خطبہ پہ جمعہ پڑھا دوں گا، آپ اس کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں گے؟ آپ نہیں پڑھیں گے۔ بھئی یہ حضور پاک کی وراثت کی جگہ ہے، تو مجھے بتائیے سیاست جو حضور کی وراثت کی جگہ ہے، اس پہ آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ آپ نے ادھر اسے کیوں چھوڑا؟ آپ نے ادھر برادری کی بات کیوں لائی؟ آپ نے ادھر خاندان کی بات کیوں لائی؟ آپ نے ادھر سرمایہ کاری سے مرعوب ہونے کی ترتیب اختیار کیوں کی؟ یاد رکھیں
जिस दिन मदरसे का मौलवी, जिस दिन मदरसे का तालिब इल्म ये बात समझ जाएगा कि सियासत इस्लामी हमारा मनसब है, हमारा मनहज है, हमारा तरीक़ाकार है, खुदा की कसम उस दिन हकीकी तब्दीली इस मुल्क में आएगी। हम अपनी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने हुकूक पे पता नहीं कौन से डाके बर्दाश्त करके बैठे हैं। भाई ताज मांगे नहीं जाते, खींचे जाते हैं। ताज कभी मिन्नतों तरलों से नहीं मिलते। हमें अवाम दो जुमले कह दें। मैंने आज सुबह भी बात की वहाँ लालिसन करोड़ में गुफ्तगू करते हुए, मैंने कहा मैं जुमे में बैठ कर एक बार जुमा के बयान में जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत में वोट को मांगा अवाम से, तो एक SP रिटायर थे, वो खड़े हो गए मेरे जुमा के, बहुत अच्छे मुक्तदी थे। तो मौलाना आपकी थोड़ी लाइन रॉन्ग हो गई है। क्या हुआ? आप मिंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल फरमा रहे हैं। तो मैंने कहा रसूल पाक ने फरमाया है कि नबी और पाक का जो वारिस है वो आलिम है। हुज़ूर पाक ने फरमाया अंबिया सियासतदान भी होते और नबी भी होते। अब नबी नहीं आएगा, नबी का वारिस होगा, वो आलिम भी होगा, सियासतदान भी होगा। तो सियासतदान आलिम की विरासत की जगह तो मिंबर है, तो मैं मिंबर को इस्तेमाल न करूँ तो सैनमा में मांगो। मैंने कहा तो हदीस पाक है, तूने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की सही हदीस सही बुखारी से मैं पेश कर रहा हूँ, आप कैसे मुझे मना कर सकते हैं? मिंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे, तो मिंबर हो गई सियासत के लिए इस्तेमाल, मिंबर हो गई खिताबत के लिए इस्तेमाल, मिंबर हो गई इमामत के लिए इस्तेमाल, मिंबर हो गई दो लोगों को उनके हुकूक दिलाने के लिए इस्तेमाल। ये तो ऐसी बात है, कोई कहे कि रेल गाड़ी रेल की पटड़ी पे चल रही थी, तो भाई रेल गाड़ी सड़क पे नहीं चलेगी, रेल की पटड़ी पे चलेगी। कोई कहे भाई हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था ना, हवाई जहाज तैर रहा हो, फिर भाई हवाई जहाज का क्राइटेरिया उड़ने का ही तो है ना। सड़क पे गाड़ी चलेगी, आंख देखेगी, कान सुनेगा, नाक सूंघेगा, मुंह जबान बोलेगी, हाथ पकड़ेगा, पांव चलेगा, दिल धड़केगा, नब्ज चलेगी, हर चीज की अपनी तरतीब है। तो मिंबर सियासत के लिए मौलवी इस्तेमाल करके दीनी सियासत की बात करेगा, आप हमें नहीं रोक सकते। या तो कह दे कि दीन सियासत से जुदा है। हाँ, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, सुनो। जलाले बादशाही हो या बेजमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे सी। आप दीन को सियासत से कैसे जुदा कर सकते हैं? मेरे नबी ने दीन को सियासत से जुदा नहीं किया। और जब हम ये जवाब दें तो लोग एक और जुमला कसते हैं, वो कहते हैं जी उस ज़माने की सियासत तो बहुत अच्छी थी। एक बंदे ने मुझे कहा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की सियासत, आज भी कहते हैं तदब्बुर मुआविया जिंदाबाद, सियासत मुआविया जिंदाबाद, वो बड़ी अच्छी सियासत थी, पाक सियासत थी, मुताहर तय्यब ताहर अतार और मुताहर सियासत थी, पाकीज़ा थी। अब सियासत बड़ी गंदली हो गई है, अब गालम गलोच आ गई है। मैं मानता हूँ आ गया है, मैं मानता हूँ ये कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों में ठीक सियासत भी तो हो रही है ना। आप उन कमज़ोरियों को सामने रख के ठीक को नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर मैं एक सवाल आपसे करूँगा, क्यों सियासत गंदली हुई है, क्यों गंदी हुई है? कहते हैं हुज़ूर पाक के ज़माने से बुअद आ गया है, फासला आ गया है, स्पेस आ गया है, दूरियां आ गई हैं। रसूलुल्लाह के ज़माने के बाद, 1400 साल के बाद के ज़माने के हालात मुतग़य्यर हो गए हैं। तो मैंने कहा जी फिर आप ख़ुद को मुसलमान न कहें, क्योंकि हुजूर के दौर वाले मुसलमान तो आप नहीं हैं। तो साको जी मैं तो किराड़ा साहब, क्यों वो सच्चा मुसलमान तो मैं हाँ नहीं, मैं ऐसे ही हिंदू थी गया मंदिर बड़ाई बैठा बुद्ध को राम राम सीता राम करे सा। आप कह दे अजी मैं नहीं करूँगा, मैं तो पक्का मुसलमान हूँ। क्यों? अजी गुनाह होंगे लेकिन तौबा करूँगा, पक्का मुसलमान हूँ। तो सियासी भी तो उलमा है, इंसान है, कोई गलती हो जाएगी तो आप ठीक समझा देंगे, वो फिर सही हो जाएंगे। आपने इन उलमा की मुखालफत क्यों करना शुरू की है? और मेरे दोस्तों, इस्लाम की हिफाजत होती ही सियासत से है। जिस मुल्क में सियासी कुव्वत उलमा के पास नहीं है वहाँ के हाल देख लो, और जिस मुल्क में उलमा के पास सियासी कुव्वत है यहाँ हाल देख लो। बांग्लादेश, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की पार्टीशन कहते हैं, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की तकसीम कहते हैं, ये मगरबी पाकिस्तान का फ़ैसला क्या था? वो अलहदा हुए, अलग हो गए, अलहदा एक स्टेट बन गया। अब बांग्लादेश में उलमा की सियासत नहीं है। बताएं मुझे वहाँ के उलमा के हालात क्या है? छोड़िए, दुबई चले जाइए, यूनाइटेड स्टेट चले जाइए, आप अरब अमारात के मामलात देख लीजिए। इस्लामी लोग हैं, मसाजिद भरी हुई हैं,
بہترین آذان آتی ہے، بہترین اوقات نماز ہے، ہم سے زیادہ فیسیلیٹیڈ ان کی مساجد ہیں، بڑے سہولیات ہیں، لیکن ممبر پہ 2 جملے مولوی دین کی کر کے تو بتائے حکومت وقت کی مخالفت میں، کر کے تو دکھائے، چل ٹل ڈیتھ ٹو دا ہینگنگ، پھانسی نہ لگا دے تو پھر کہنا۔ آپ مجھے باقی عرب ممالک کی بات کر دیں، آپ کہیں کر دیں جہاں سیاسی علماء کا کردار نہیں ہے، آپ ایک جملہ ممبر پہ آپ کسی حکمران کے کہے کے بغیر پڑھ کے دکھائیں۔ میں نے انہیں عرب ممالک میں ایک ملک کی ویڈیو دیکھی، مولوی صاحب دوران خطبہ لکھے ہوئے کاغذ کو یوں رکھتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے، دوران خطبہ اسکوٹی آئی ہے اور مولوی کو سر اور پاؤں سے پکڑا اور اٹھا کے لے گئے، چل کسی اور نو بلائو تو تسی اپنا جمعہ پڑھ لو۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سیاسی علماء کی، اور یہاں کیا حال ہے؟ یہاں ہمارے ملک میں کوئی اسلامی قانون کے علاوہ کوئی قانون پاس کر کے تو دکھائے، کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اپنا فیصلہ مسلط کر کے تو دکھائے۔ یہاں علماء کی قوت ہے، ہمارے پاس معاملات۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت بخاری نے کتنے شہداء کی قربانی دی ہے؟ 1953 کی ختم نبوت کی تاریخ میں 10,000 شہداء ہیں، کہتے ہیں لاہور کی گلیاں اور نالیاں شہداء کے خون سے بھر گئی تھی، ہے یا نہیں؟ لیکن جب اس ملک میں علماء کو سیاسی قوت ملی ہے، 10 بندے بھی شہید نہیں ہوئے، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں کے تمام مسالک نے جمع ہو کر مرزا قادیانی کی دم پہ وہ پاؤں رکھا کہ آج ملک پاکستان میں وہ غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ یہ سیاسی قوت کا فائدہ ہے۔ ابھی جائیے آپ نادر آفس چلے جائیے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے، ایڈنٹی کارڈ، اب اپنی ایڈنٹی پاکستان کی شہریت اور تعارف لینے کے لیے جب آپ شناختی کارڈ بنوائیں گے، آپ سے جتنے سوالات ہوں گے، والدہ کا نام، والد کا نام، ڈیٹ آف برتھ، فلاں فلاں فلاں، وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہیں یا قائل نہیں ہیں، پوچھا جائے گا۔ آپ مسلمان ہیں یا احمدی ہیں، یہ بھی ہمارے علماء کرام کی برکت سے آج تک یہ خانہ موجود ہے، اور اسے جب چھیڑا گیا اس چھیڑنے کو پھر چھوڑا بھی نہیں گیا، اسے بحال رکھا گیا۔ بھئی ایسے تو نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 73 کا اسلامی آئین جو ہے، کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان 1973، یہ کیا ہے؟ آپ کبھی اپنے ملک کے آئین کو اسٹڈی تو کیجئے کہ اس آئین کے بنانے والوں میں محدث جلیل سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، مولانا غلام غوث ہزاروی مرد حریت کا اس میں کردار اور کریکٹر موجود ہے۔ ہمارے علماء نے مل کے جو یہ آئین بنوایا ہے، اس آئین میں سب سے پہلے صفحے پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مملکت پاکستان وطن عزیز سلطنت خدا داد ہے، یہاں پر کوئی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں بن سکتا۔ اگر 1/3 میجارٹی کے ساتھ قومی اسمبلی بنا بھی دے تو آپ سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں رٹ دائر کر کے اسے ختم کرا سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو اس دھرتی پر، یہ میپ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے نقشے پر کس ملک میں آپ ذرا مجھے نشاندہی کر کے دکھا دیجیے۔ تو بھائی ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے چوکیداروں کی، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ تو دیندار آدمی، آپ کا کیا کام ہے، آپ سیاست میں آ گئے۔ بھئی کام تو تھا ہی مولوی کا، کھینچ کے چور لے گیا تو آپ نے چور کے مال کو چور کا مال سمجھ لیا۔ یہ تو وہی بال ہے کہ جس کے گھر میں ڈاکہ پڑے، سونے کی ڈلیاں اور سونے کے کنگن اور سونے کی نت اور سونے کے کانٹے اور سونے کی بالیاں لے کر چور جا رہے ہوں، اور ان سے ایک انگوٹھی گرے، مالک کا بچہ اس کو اٹھا کر باپ کو دے تو کہا جائے گا نہیں نہیں یہ دا مال ہے، وہ دے ہو جا۔ بھائی کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ وراثت تو علماء کی تھی جو انبیاء کے واسطے سے ملی، یہ ترتیب تو اس منبر و محراب کی تھی
اسے لوٹ کر کوئی اور لے گیا. اب عالم کھڑا ہو اپنے ملکیت کی حفاظت اور واپسی کے لیے, آپ اسے بزدل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہر ویسا صاحب دو بندے تو کو ووٹ نہ سن, چھوڑو مولوی صاحب بات والا معاشرے کی عزت ہے تمہاری کیڑی لوڑ ہے, آپ کی کیا ضرورت ہے, آپ چھوڑ دیں, آپ تو ہار جائیں گے. بھائی ہم ہار جیت کے لیے الیکشن میں حصہ تو نہیں لے رہے, ہمارے علماء ہار جیت کے لیے تو نہیں لے رہے, ہم تو اپنے بیانیہ اور موقف کو لے کر چلیں گے. اور سنیں, ہار جیت کی بات نہیں ہے, آپ نے جیت والے کو دیکھ کر, اس کی میجارٹی اور اکثریت کو دیکھ کر, یا اپنی قوم سے مرعوب ہو کر, اپنی برادری کے فیصلے سے پریشرائز ہو کر آپ نے ووٹ پہ ٹھپا اس کا لگایا اور دینداروں کو آپ نے رسوا کیا, تو یاد رکھیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, آپ کے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں, آپ نے کہاں ٹھپا لگایا ہے رب العزت کے دربار میں. ایک وقت آئے گا, قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, یہ اعمال نامہ کھلے گا اور وہاں پتہ چلے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَتِ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ. ہاں آج گرد و غبار ہے, جب گرد و غبار چھٹے گا پتہ چلے گا تیرے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا تھا. دین کی حفاظت دیندار کرے گا, دین کو نافذ دیندار کرے گا, دین کی حفاظت دیندار کے ذمے ہے. جس کو نماز پڑھنا نہ آئے, جس کو قل هو اللہ نہ آئے, جس کو جنازے میں ہاتھ باندھنا ہے یا کھلے رکھنا ہے پتہ نہ ہو, جس بندے کو اذان کی بات پتہ نہ ہو, ہم اسے ووٹ دے کر, سپورٹ دے کر ہم اسمبلی پہ بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرے دین کی حفاظت کرے گا. او بھائی بلی سے گوشت کی حفاظت نہیں کرائی جاتی, کیسی بات کر رہے ہیں. اور جب ہمارے علماء کردار ادا کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں اور پہنچ کے کام کرتے ہیں تو پھر ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اجی مولویاں ہوں تک کیتا کہ ہے کیرا کشمیر فتح چکیتا ہے, تو سا کیڑا چکیتا ہے, آپ بتا دیں. پھر مولویوں نے کیا کیا ہے, مولویوں نے تو بہت کچھ کیا جو میں بتا رہا ہوں, تیرے ایمان پر پیرا دیا انہوں نے. ہاں وہ اتنی حیثیت لے کر نہیں گئے کہ وہ کوئی آئین سازی میں, قانون سازی میں پہنچ کر کردار ادا کرتے, لیکن جتنی قوت لے گئے ہیں, اگر اسلام کے خلاف کوئی حرکت ہوئی تو یہ صد سکندری بن جاتے ہیں. ہاں ہم بھی اپنے علماء کو اس وقت پکڑیں گے کہ تمہارے پاس قوت تھی تم نے کیوں نہیں کیا. ابھی تک تو ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے جسے آئین ساز ادارہ کہتے ہیں. ابھی جتنی قوت ہے اتنی قوت پر یہ پہرہ داری تو کر رہے ہیں. کراچی میں میرا ایک جگہ بیان ہوا تو وہاں کے ایک بندے نے مجھے کہا تمہارے مولوی صاحب نے کیا کیا اب تک اسمبلی میں, کون سے اسلام نافذ کیا ہے. میں نے اسے کہا تو نے اس مولوی صاحب جس پر اعتراض کر رہا ہے قائد ملت اسلامیہ پر, تو نے مولانا کو ووٹ کتنے دیے ہیں؟ تو نے تو ایک بھی نہیں دیا, نہ اپنی پارٹی کا, نہ اپنے خاندان کا, نہ اپنے قبیلے کا, نہ اپنی برادری کا, نہ اپنی قوم کا, نہ اپنے دوستوں کا, نہ کسی کو کہا, نہ بیانیہ پیدا کیا, نہ تو عوام میں گیا. تو ہم سے کہتا ہے, تو ہم سے پوچھتے کیا کیا. جی ہاں, یہ تو وہی بات ہے, کسی نے کہا جی روزہ رکھ لو, انہوں نے کہا میں بیمار ہوں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا. کہا تلاوت قرآن کے لیے, کہا جی مجھ سے تلاوت نہیں ہوتی. کہا اچھا تراویوں میں, کہا اتنا لمبا میں ٹھہر بھی نہیں سکتا. جب افطاری کا وقت آیا تو آ کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا اب کیوں آیا؟ میں ایڈا کرا آڑی نہ ہوں, افطاری تھا آ بس نا, اتنا جھوٹا میں بھی نہیں ہوں, چلو افطاری میں مجھے شامل کر لیں. بھئی تو پکی پکائی پہ ہمارے ساماک میں ان نے کیا کیا؟ بھائی چاقو دے کر جنگل نہیں کٹوایا جاتا, جتنی قوت دی ہے اتنی ان نے کردار ادا کر دی. آپ 300 350 ایم این اے میں 6 ایم این اے دے کے مولانا کو بھیجیں اور ان سے پوچھیں جی نے آپ نے کام کیا کیا. سبحان اللہ, چاقو دے کے آنکھوں مولوی صاحب جنگل کتنا کاپا ہے, نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا, بھیڑاں دے کن بکریاں کو تو بکریاں دے کن بھیڑاں کو لا کے ایسا خوش تھے کھڑوتے ہیں. بھئی یوں نہیں ہوگا, ہمیں پوری کی پوری ووٹ اور سپورٹ کے ساتھ چلنا ہوگا اور ہمیں ترتیب دے. میں آپ پنجاب کے لوگوں کو ایک بات کرتا ہوں, یقین مانے جس مسئلے پر پنجاب جاگا ہے نا, اس مسئلے پر پورا پاکستان جاگا ہے. آپ کو چاہیے آپ اپنے بڑے بھائی ہونے کے ناطے باقی صوبوں کے حساب سے اپنا کردار ادا کیجیے عوام میں اور معاشرے میں جا کر, اور علماء پر لگے ہوئے الزامات کا تدارک کیجیے, علماء پر لگے ہوئے الزامات کی وضاحت کیجیے اور بتائیے کہ دین کی بات ہے کیا, دین کا معاملہ ہے کیا, دین کی چوکیداری کیا ہے اور دین کی تابعداری کیا ہے. میرے دوستو, ہمیں اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ایک بات کرتا ہوں, اپنی قیادت پر اعتماد کرنا سیکھو, علماء پر اعتماد کرنا سیکھیں, نہ کہ اغیار کے پراپیگنڈے میں آ کر بات کیجیے. جب قادیانی ملک میں کافر اقلیت قرار آئے
اور یہاں سے گئے تو وہ ایک بیانیہ دے کر گئے ہیں، اور اس بیانیے کو آج ہم دین سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ موقف کس کا ہے۔ ایک شخص، میں مانسیرا کی بات کر رہا ہوں، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، مولانا ہم عالم کی قدر کرتے ہیں، ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمارا پیش امام ہے، ہمیں جمعہ پڑھاتا ہے، ہمارا خطیب ہے، ہمیں مسئلے بتاتا ہے، ہم مبلغ کی قدر کرتے ہیں، تبلیغ سمجھاتا ہے، ہم مدرس کی قدر کرتے ہیں، وہ ہمیں مدرسہ پڑھاتا ہے، ہم معلم کی قدر کرتے ہیں، ہمیں تعلیم اور قرآن سمجھاتا ہے، اور ہم پیر شیخ اور مدرسے خانقاہ کی قدر کرتے ہیں، ہمیں دین سمجھاتا ہے۔ ہم سیاسی مولوی کو مولوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، باقی سارے مولوی ٹھیک ہیں۔ میں نے اسے کہا میرے بھائی یہ سوچ کس کی ہے کہ مدرسے کا مولوی سچا، خانقاہ کا پیر سچا، مدرسے کا اور مسجد کا قاری صاحب سچا، لیکن سیاسی سچا نہیں ہے؟ یہ سوچ کس کی ہے؟ کہتے نہیں سیاسیوں میں کرپشن۔ میں نے کہا ایک منٹ، یہ سوچ کس کی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ موقف کس کا ہے؟ یہ بیانیہ کس نے ترتیب دیا ہے؟ میں نے کہا اس وقت جب سارے علماء سیاسی علماء کی پشت پہ ٹھہرے، اور قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ستمبر 1974 کو حکومت وقت سے منوایا، 13 دن کی اسمبلی میں قادیانیوں سے بحث کر کے کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کا معاملہ یہ کیا جائے۔ جب ان کو یہاں سے بھگایا جا رہا تھا تو جاتے ہوئے اس نے ایک اصول دیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، انہیں تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو۔ تو اس نے کہا تبلیغی مولوی تو بہت اچھا، مدرسے والا تو بہت اچھا، خانقاہ والا تو بہت اچھا، مسجد کا امام تو بہت اچھا، جامع مسجد کا خطیب تو بہت اچھا، سیاسی ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی جس طرح اسے سیاسی علماء سے چوٹ پڑی ہے، اسے نفرت مسجد کے مولوی سے بھی ہے، مسجد کے خطیب سے بھی ہے، مدرسے کے معلم سے بھی ہے، لیکن وہ تمہیں تقسیم کر کے مارنا چاہتا ہے، وہ تمہیں تقسیم کر رہا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ کہتے ہیں شیر چاہتا تھا کہ میں اس گائے کو کھا لوں، لیکن وہ گائے کے گوشت کو ترس گیا کہ 3 گائے تھی، ایک سفید، ایک پیلی اور ایک کالی سرخ، تینوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق تھا، اکٹھے نکلتی آتی اور جاتی، تو شیر کھا نہ سکتا۔ شیر نے ڈیوائیڈ رول پہ عمل کیا۔ وہ آیا سفید اور پیلی گائے کے پاس کہ میں نے سنا ہے یہ کالی گائے کہتی ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ چٹی منہ پھٹی، اس طرح کی باتیں ادھر ادھر کے کان بھرے اس گائے کے کہ تمہارے خلاف یوں کہتی ہے۔ جب کان بھر دیے، یاد رکھنا زہر منہ میں گھول دیا جائے تو نکالنا ممکن ہے، جب کان میں گھول دیا جاتا ہے تو اکثر ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو گھول دیا، تو ان دونوں نے آپس میں اتفاق کر کے کہا ہمارے ساتھ رہ کے ہمارا کھاتی ہے، ہمارے خلاف گاتی ہے، کھا جاؤ اس کو۔ تو شیر آیا، اس کالی گائے کو کھا گیا، وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن یہ اس کے قریب نہ گئے، رونے دو، ہمارے خلاف بولے گا مزہ آئے گا اس کو۔ 2-4 دن گزرے، وہ سفید کے پاس کہا میں علیحدہ میٹنگ کے لیے آیا ہوں، خفیہ مشورہ ہے۔ کہ جی وہ کیا؟ کہ یہ جو پیلی ہے نا، یہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ جو سفید گائے ہے یہ ہماری کالی گائے کی قاتل ہے، یہ اس کے ہاتھ میں تیرا راز ہے، یہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے۔ وہ اب خوش ہونے لگی کہ شیر کے ساتھ میرے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، میرے تعلقات اپر لیول کلاس پر بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اسے بھی کھا جا، وہ اسے بھی کھا گیا۔ آخری باری اس کی آئی تو وہ ببانگ دہ لایا کہ اب تمہیں پکڑوں گا، تو وہ اس کا بھی کچھ نہ بچا آخر میں سفید کا۔ یہ کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول، ہمیں آپس میں تقسیم کر کے ہماری اجتماعی قوت کو توڑ کے یہی کام وہ لیے جا رہے ہیں ہماری عوام سے، اور ہم یہ کام کیا جا رہے ہیں۔ نہ بابا، اپنی قیادت پر اعتماد کرنا سیکھو۔ ڈرائیور جو چلا رہا ہے اسے پتہ ہے کدھر اسپیڈ تیز کرنی ہے، کدھر آہستہ کرنی ہے۔ جو سواری پیچھے سوئی ہوئی ہے وہ نیند سے اٹھ کے یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کی اسپیڈ ایسی ہے اور آپ کی ایسی ہے۔ بھئی اپنے قیادت پر اعتماد کرنا سیکھے، پھر بنے گا۔ کارکن کا جذبہ اور قیادت کی پالیسی کا فرق ہمیں رسالت مآب کی زندگی سے ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب صلح کے شرائط دیکھے تھے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا تھا اقتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، ہمارے شہداء جنتی اور ان کے مردار جہنمی نہیں ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا پھر ہم ان سے صلح کر رہے ہیں، ان کی شرائط مان رہے ہیں۔ یہ کارکن کا جذبہ تھا، لیکن رسول اللہ نے صلح کی ہے۔
یہ قیادت کی پالیسی تھی، اور جب کارکن کا جذبہ قیادت کی پالیسی کے تابع ہوا تو ابھی مکہ سے باہر نہیں نکلے، رب العزت نے آیت اتار دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ فرمایا پیغمبر آپ نے صرف صلح حدیبیہ نہیں کی، یہ ایک فتح مبین لے کر آپ لوٹ رہے ہیں۔ جب قیادت کے پالیسی کو نافذ کر کے کارکن کا جذبہ اس کے تحت چلے گا تو پھر وہ فتح مبین کی شکل اختیار کرے گا۔ لیکن آج ہم اپنی قیادت کو مجبور کر رہے ہیں، یوں کر لیں جی یوں کر لیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں جے سکھیں دے ہے، یہ ہمارے بھائی ہمیں چاہیے ہم اپنے بڑوں اور ہمارے بڑوں کا دامن وہ قیادت کا ایسے ثقافت اور دیانت سے صاف ہے کہ دشمن بھی اس کا اقرار کر رہا ہے۔ مطلبی کا شعر ہے نا، وَمَلِيحَةٌ شَهِدَتْ بِهَا ذَرَّاتُهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ کہ جس سوکن کی سوکنیں تعریف کر دے، اس کا مطلب ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، کہ جب دشمن بھی صحیح بول جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے۔ بھائی ہماری علماء کی قیادت پر سب سے بڑی مخالفت موجودہ حکومت سے ہے، لیکن آج تک 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ وقت کے 3 بار کے وزیر اعظم کو تم نے کٹہرے میں ٹھہرا دیا، وقت کے صدور کو پکڑ کے بٹھا دیا۔ ایک مدرسے کی مولوی کی حیثیت اتنی صاف ہے کہ اس پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کی جا رہی۔ اس سے بڑھ کے شہادت اس دور پہ آپ کیا لیں گے؟ اس جیسے دور میں کہ جب بڑوں کی گردنیں جھک جائیں، وہاں ہماری قیادت وہاں ایسی ٹھہری ہو جیسے حدیث پاک میں اگر وہاں دیکھیں نا کہ پاؤں اکھڑ بھی جائیں تو رسول اللہ کا اعلان ہوتا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ آج اپنے بھی کچھ ساتھ چھوڑ جائیں، کچھ گڑبڑ میں ادھر ادھر والے بھی ہٹ جائیں، کچھ بولنے بھی لگ جائیں، اس کے باوجود بھی ہماری قیادت ایسے ٹھہرے جیسے ٹھہرنے کا حق ہو، اور اخلاص، للہیت، تقوی اور امن کے ساتھ۔ مولانا آزادی مارچ کا قافلہ کراچی سے لے کر اسلام آباد آئے ہیں۔ آپ 1947 سے لے کر 2020 تک جتنے دھرنے اور ریلیاں ہوئی ہیں وہ سب ایک طرف، اور ہمارا اس لاکھوں کا مجمع ایک طرف۔ کوئی دھرنا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں اموال کی نقصان نہ ہوئے ہو، جس میں لوگوں کے کاروبار کا نقصان نہ ہوا ہو۔ یہ کراچی تا اسلام آباد گئے ہیں، ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کسی جگہ میٹرو اور ایمبولینس کو بلاک نہیں کیا گیا، ہر جگہ راستہ مل رہا تھا۔ یہ کم پرامن ہے، کم نظم ہے علماء کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء پر اعتماد بھی کریں، سیاست اسلامی کو وراثت نبوی سمجھتے ہوئے علماء کی خدمت میں اپنے کردار کو ادا کریں گے انشاءاللہ، سب ساتھی کریں گے، جذبے کے ساتھ کریں گے، اور آگے حضرات تک پھیلا کر کریں گے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کیجئے، آپ دین اسلام کے نفاذ کے لیے نکلیں گے، اپنی قیادت پر اعتماد کریں گے، دین اسلام کی نفاذ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، علماء کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔